الحمدلک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے نہایت خوشی ہے اس ادارے میں حاضری کا شرف حاصل کر کے، اور بڑی قلبی فرحت میسر آئی، اور آپ لوگوں کا یہ یہاں پر اس وقت تک بیٹھنا اور پھر گلاب کے پھولوں کی طرح مسکراتے ہوئے بیٹھنا، یہ ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آیا۔ یہ میں دعا گو ہوں اپنے برادر اکبر مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ اخی الکریم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری دامت برکاتہم العالیہ آپ کا، کہ آپ نے مجھے حکمن فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور ہم یہاں پر دیوانوں کا یہ ہجوم دیکھیں گے۔ تو اتفاقاً میں بھی اس علاقے میں آیا ہوا تھا، تو میں نے بھی وعدہ کر لیا، تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں زیارت کے لیے آیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی سبق بھی سنائیں، تو چلو اسی بہانے میرا سبق پکا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک ہوتا ہے جنگل میں منگل بنانا، آپ نے منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ہر شے بنا چھڑی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کے فیضان میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے مریدین و متعلقین و متوسلین و محبین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کی بھی نہایت خوشی ہے کہ یہاں پر کثیر تعداد میں علماء بھی تشریف لاتے ہیں اور سنجیدہ فکر انسان بھی آتے ہیں۔ اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کو اللہ نے جو ایک خاص صفت بخشی ہے، آپ مثل مقناطیس ہیں، جو کھری چیز ہوتی ہے نا وہ کھری ہی ہوتی ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو، علماء کو، اور مختلف ویڈیوز کے ذریعے جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، یہ شخصیت کوئی عام نہیں، یہ یاقوت العلماء مرجان الفقہاء ہے، یہ بقیت السلف ہیں، حجت الخلف ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن یہ کچھ گمنام ہستیاں ہوتی ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب بندہ مالکوں کی نوکری دیتا ہے نا تو وہ پھر گڑیاں چڑھا دیندے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، بالخصوص آپ کے والد گرامی قدر، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے آل اولاد کے جملہ احباب، اللہ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگانی اور صحت میں برکات عطا فرمائے، اور جس حسن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ کریم مزید اپنی رحمت اور فضل شامل فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی کافی ہو گیا، اور مجھے الحمدللہ یہاں کلی اختیار حاصل ہے کہ میں 5 منٹ بات کروں یا 5 گھنٹے کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ذرا گلدستے کی صورت میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میلاد شریف کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق بے شک تشریف لے آئے تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول جو تم ہی میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ میں بات کر لیتا ہوں، آگے حضور کی شانیں ہیں، مطلب اگر اس آیت پر بھی ایک صوفیانہ نظر ڈالی جائے، چونکہ ہم سفیر تصوف کے پاس بیٹھے ہیں نا، تو اگر وہ نظر ڈالی جائے تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا بھی ذکر ہے، اور آمد کے ساتھ صرف آمد نہیں، حضور کی شانوں کا بھی ذکر ہے،
یعنی جو ہماری محفل میلاد کی اول تا آخر صورت ہوتی ہے وہ ساری اس آیت میں ہے کہ رکھا نبی دا ذکر نہیں کرنا، بھی آپ آئے نے نال شانہ بھی پڑھ کے سناؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات توجہ طلب ہے، اس آیت کی جو ابتدا ہے نا وہ کم از کم ایک ایمان والے کو تو اندر سے وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ رسول تشریف لے آئے تمہاری طرف، اس میں دو نقطے قابل غور ہیں. پہلی بات یہ ہے، بعض لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہاں ہے، جاءکم آنا، اللہ نے بھیج دیا، حبیب آ گئے، یہی تو میلاد ہے. تو یہ نقطہ یہاں سے بالکل آسانی سے واضح ہو سکتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تصوف کی دنیا میں تو ہلچل پیدا کر دے اندر میں صحیح بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے، آپ کہیں گے اگر حضور آئے ہیں تو سبھی میلاد کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار یہی تو تم نقطہ نہیں سمجھو. جاءکم یہ بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے نبی آئے ہیں تمہاری طرف. او بابا جس کی طرف آئے ہیں میلاد وہ کرے گا نا، دوسرا تو نہیں کرے گا. یا رسول اللہ اللہ اکبر، اللہ آپ کو عزت بخشے. اللہ اکبر. کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نقطہ اندر میں ہلچل پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھائی جس کی طرف آئے ہیں وہ میلاد منائے بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب بھی آمد کا ذکر ہوا ہے نا، یہ حضرت پیر صاحب کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ جتنے علماء مشائخ میرے یمین و یسار ہیں آپ بھی دعا دیں گے، طلباء بھی بیٹھے ہیں پلس علماء بھی ہیں، غور کیجئے گا. آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا جب بھی ذکر ہوا یا لفظ جاء یا باعثا یا ارسالا، یہ تین لفظوں سے ہوا ہے. جاء کا معنی آنا، باعثا کا معنی مبعوث کرنا، یعنی جس کو ذمہ داری دی جائے کہ یہ نبھائیں گے اور دیا جائے. سمجھ آ رہی نا؟ لمبی تفصیل میں نے آسان کر دیا آپ کو. اچھا یہ بھی مطلب ہوتا ہے بھیجنا، سارے معاملے کو وہ جانتے ہیں تبھی تو ذمہ داری لیں گے، تبھی تو نبھائیں گے. گہرائی میں بھی جائیں تھوڑا سا. اچھا پھر ارسلا اس کا معنی بھی بھیجنا ہوتا ہے. جاء کا معنی آ گئے. تو میں ایک سادہ سا اشارہ کرنے لگا ہوں صوفیانہ نظر سے، اور وہ یہ ہے، میں نے کہا آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. یار آپ سادہ سی بات ہے نا، آج میں نے آنا تھا تو پیر صاحب نے لکھ دیا آمد متوقع، بلکہ میں نے تو عرض کر دیا تھا کہ یقینی ہے تسا ساڈے پیر بھی ہو تو ویر بھی ہو، اے ساڈے یار نے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو میں نے کہا میں نے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے موقع پورا کرنے کا مجھے یہ اعزاز بخشا ہے اور میں حاضر بیٹھا ہوں. اچھا اگر آج میں نے پیدا ہونا ہوتا تو موڑ تو میں تقریرا سنا نہیں سننا. یہ مطلب ہے پیدا ہونے میں جو لفظ خالق اس کے ساتھ جو معنی لیا جاتا ہے وہ اور ہے. علماء فرماتے ہیں محققین کہ یہ جو لفظ خلق ہے نا، اس کا ایک معنی یہ ہے عدم سے وجود میں آنا. عدم سے وجود کا مطلب یہ ہے پہلے کچھ نہیں پتا، یہ ہون پیدا ہویا، وقت بڑا ہو سی، بات شعور دی دنیا چاسی، بات پڑھ سی، بات ویک سی، بات کوئی سمجھ آ سی. توجہ کرنا، محبوب کے بارے میں یہ سیغہ ہی استعمال نہیں فرمایا کہ کوئی یہ معنی نہ نکال کے بیٹھ جائے. فرمایا وہ آئے ہیں، آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں علم بھی ہے، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، نظر بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ نقطہ یہ مجھے میرے بڑے دل کو لگا، تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کو سبق سنا دیتے ہیں. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ اچھا اگر ہے تو پھر تھوڑا سا اور غور فرما لیتے ہیں تاکہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے یہ کلمات استعمال ہوئے جن میں حضور کی شان کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے نا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں صوفیانہ نظر سے، کیونکہ ہم صوفیوں ڈیرے پہ بیٹھے ہیں نا، وہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا کہاں سے ہو رہا ہے، یہ ہونے دو جو ہو رہا ہے.
تو کہتے ہیں کیا پیدا نہیں ہوئے؟ او میں نے کہا اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی پاک نے لباس بشری پہن کر دنیا میں جلوہ گری فرمائی ہے، ورنہ میرے نبی کا نور تو پہلے سے ہے نا. یہ مطلب ہے اس کا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تو کس نے کہا ہے کہ ہم اس ولادت، جو ولادت ہوتی ہے جس کو ولادت کہا جاتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں؟ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن صرف اسی ولادت کے نہیں جو لفظ خلق سے ہوتی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. سمجھ آئی نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کے بارے میں لفظ تو دیکھو نا. اسی طرح موت کا مسئلہ ہے. وہ بس اوقات ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا، یتیم العلم جدید الفکر. توجہ نہیں فرما رہے آپ. یتیم العلم جدید الفکر، خبیث النسل والاصل والعقل، کبھی ہو شکل منحوس العقل. بولو تو زینا یار. وہ بس اوقات ہمیں مشورہ دیتے ہیں، آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ مکہ بڑھ کے مرنی جاون دا غم او کرے جے تھا نبی مر گیا ہے. میرا کل بھی زندہ ہے، میرا آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، واہ پیر صاحب. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. صرف آپ کا 100/100 نمبر نہیں ہے، 100/1200 نمبر ہے تمہارا. کرنٹ پورا ہے، چنگی تھارہ تے آئے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نبی آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے، تو گئے جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے کہا مرے یہ ولادت کے بارے میں بھی ہمارا کانسیپٹ وہ نہیں جو تم بنائے بیٹھے ہو. لباس بشری پہن کے آئے ہیں، ورنہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ یہاں کا جو کرنٹ ہے نا وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں یوں پڑھوں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور سننا، بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر. بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر. کیوں؟ کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کیونکہ ہر غلام، جس کا چہرہ جانتے ہیں، کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور سنیے اسی شعر کو ایک اور رنگ میں سنیے. بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر. کب؟ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اگر ہوا یہ عقیدہ حضور یہ اس آستانے کی کرامت ہے کہ بے سرا بندہ بھی سر لگانے لگ گیا ہے. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. مجھے تو یقینی بات ہے، خوشامد سے بات کر رہا ہوں، مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت کے بارے میں، اللہ کے بندے موت کے ہم قائل ہیں، پر تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ موت نبی کو مار کے چلی گئی جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے. اور یار یہ تو مظاہر حق والا بھی لکھتا ہے کہ نبی پاک کے پاس ایک یہودی آیا، بات لمبی میں شارٹ کر کے سناتا ہوں. کہتا جی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، مجھے پتا چلا کہ آپ آخر زمان نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ میری بیٹی کو زندہ کر دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا بس. اس نے کہا حضرت قبر میں ہے. فرمایا چل مینوں قبر تے لے جا. آپ وہاں پہنچے، فرمایا بتا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، نبی پاک نے نام لیا.
جب آواز لگائی نا تو قبر سے کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کنکریاں ہوں میرے نبی توجہ فرمائیں تو کنکری بولنا شروع کر دے. جڑے پتھراں دے وچ جان پا لین یہودیاں دیاں بچیاں زندہ کر لین جابر دے پتر زندہ کر لین اونوں موت مارے گی اپنا باندھا رہا. یہ فاضل بریلوی کا عقیدہ رکھنا پڑے گا. تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. اللہ اللہ اکبر. توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی؟ آپ کیا سمجھتے اوے ہم صرف موت کے اتنے قائل ہیں بس آئی اس نے قدم چومے اور چلی گئی. میرے استاد صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات کی میرے بڑے دل کو لگی. کہنے لگے پتر یہ موت پتہ کیوں آئی تھی؟ انہیں پتہ نہیں کنے منتاں تے ترلے پائے اللہ دی رحمت دے بھی باری تعالیٰ ساریاں دے کول گئیاں ایک واری میرے نصیب جاگن جو مصطفیٰ دے قدم ہی چوم لواں، ایک باری تے حضور دے قدم ہی چوم لواں ورنہ موت ان کا کر کے آ سکتی ہے. اور جب میرے آقا نے خود فرما دیا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی بہتر ہے، جب میں قبر میں جاؤں گا یہ بھی بہتر ہے. تو جب حضور نے فرما دیا بہتر ہے اور پوچھا گیا حضور جب تک آپ ظاہراً یہاں تشریف فرما ہیں قرآن اتر رہا ہے وحی کا نزول ہو رہا ہے آپ کے وجود اقدس کی برکات ہیں، جو چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جائے وہ صحابی بن رہا ہے. حضور جب آپ پردہ کر جائیں گے پھر فرمایا قبر میں میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوئے تو شکر ادا کروں گا اپنے رب کا، اگر برے ہوئے تو وہاں پر بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. سادہ سا بات کہنے لگا ہوں سمجھیے گا صوفیانہ اشارہ ہے یہ بھی. میں کہا جڑا قبر دے وچ بھی تیری خیر منگدا ہے مرے او دا ماتم نہیں بندا میلاد بندا ہی. حضور جیتے رہیں آپ. او میں نے کہا اس کا میلاد بنتا ہے بھائی ماتم نہیں بنتا. اور پھر آپ نے کسی مولوی سے پوچھ کے بتانا مجھے کہ یہ جو اعمال پیش ہوتے ہیں پھر یہ زندہ پہ ہوتے ہیں یا مردہ پہ ہوتے ہیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے. جاندی کرو سرکار بے وفائیاں اتنیاں مصطفیٰ سے نہ کرو. آتا وہ ہے جو کہیں بات بہت دور چلی گئی تو یہاں پر ایک اشارہ دے کے پھر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. اور وہ ہے کیا؟ آقا کریم علیہ السلام لباس بشری پہن کے آئے، اس سے پہلے بھی تھے. میں کہا ہاں جی کیویں؟ چلیے میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ کیا ہاتھی والے؟ کون ہاتھی والے؟ کہاں کیا ہوا؟ یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوئے پتا ہوئے تو سننی نہ ہوئے. اچھا یہ بات تساں دساؤ. میں کہ ہنے دسے نے. آقا کریم علیہ السلام ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر و انور میں ہیں. لگ بھگ علماء نے 4 قول لکھے 40 45 50 55. میں کہتا ہوں 55 جالا قول ہے دہاڑے بدا. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ابھی جلوہ گری میں 55 دن رہتے ہیں والدہ کے شکم میں ہیں. ابرہہ نامی بادشاہ آیا، اس کی ہسٹری لمبی ہے، اس نے بھی وہاں کعبہ بنا لیا تھا. یہاں کا کوئی بندہ گیا تو وہاں پر اس نے اپنا کام کیا. اب یہ محفل ہے میں اشارہ میں نے دے دیا ہے تو اس نے نہ صبح کہا کہ میں تینا دا کعبہ ڈھا دینا ہے. وہ لشکر لے کے یہاں آ گیا کعبے کو گرانے کے لیے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے اونٹ قابو کر لیے. آپ گئے تو کہنے لگا تسی کون ہو؟ کہ میں کعبے دا صدر ہاں متولی ہاں تو میں خدمت گزار ہاں. اس نے کہا کدے آئے ہو؟ کہ اونٹ لین. تو میرے اونٹ قابو کتنے میں لین آیا. وہ کہنے لگا حضرت آپ کو یہ کوئی نہیں پتا کہ میں کعبے کو گرانے آیا ہوں؟ آپ نے جو جملہ بولا نا کمال کا، آپ نے فرمایا میں اٹھاں دا مالک تے میں تیرے کو لے کے جانے کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اگر اشارت الناسی کسی کو آتی ہو نا تو یہاں صوفیانہ اشارہ تو ہے ایمان عبد المطلب کا. ٹھیک ہے اب اس بات کو سمجھیے. آپ نے اونٹ لیا آپ چلے گئے. اب اس نے جب لشکر بڑھانا چاہا ابابیل آ گئے. توجہ ہے بھائی؟ چھوٹا پرندہ ہے، ایک کنکری اس کے منہ میں ہے، ایک اس کے جناب دائیں پنجے میں، ایک بائیں میں. اس کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اوپر چل کے چھوڑتا ہے، پہلے لوہے لباس پاٹتا ہے، مڑ بندہ پاٹتا ہے، مڑ ہاتھی پاٹتا ہے. ہر شاید تباہ ہو گئی. فرمایا فاجا الہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو ایسے برباد کر دیا. تو اڈی بولی ہے چاہتے ہیں کا مونج کٹ کے رکھ دی. میں کہا ساریاں مک دیاں مقامہ نا.
جیسے کھا کے جانور اس کو برباد کر دیتے ہیں نا، ورنہ وہ کیفیت ہم نے بنا دی. یہ تھا ہاتھیوں والا واقعہ. نبی پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی رہتے ہیں 55 دن. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی آپ کی جلوہ گری ہوئی نہیں. اللہ رب العزت نے بعد میں نبی پاک تشریف لائے، 40 سال عمر گزاری، اعلان نبوت فرمایا، قرآن کا نزول ہوا. جب یہ صورت پاک آئی، الم ترا، آپ نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک، آپ کے رب نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہے. تو میں کہ مولویو دسو ایک دے نال کلام ہو رہا کہ ربو کا تو تیو لگدا بھی حضور دے نال. میں کہ لگدا نہیں، پکے. اور علم تارا میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہ آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. ہاں، یہ رؤیت بصیرت و بصارت دونوں مراد ہے یہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ حضور سے کلام ہے. فرمایا آپ نے دیکھا نہیں تھا ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا. میں نے کہا مولویو اللہ دا نام منو، حضور دے عشق وچ آ جاؤ، بغض وچوں نکل آؤ. نبی ابھی آئے نہیں ہیں. اللہ فرماتا آپ نے دیکھا نہیں، بتاؤ جو ابھی آئے نہیں دیکھا کیسے ہے. میں نے کہا آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ آیت کریمہ تو ہر شے واضح کر رہی ہے، اور یہ آیت میرے عقیدے پر مہر لگا گئی. اطاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا میری جان ہے، جو نبی آنے سے پہلے ہر چیز کو جانتا ہے وہ روضے میں جانے کے بعد غلاموں کو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے ہیں؟ یہ نقطہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آخری نقطہ بیان کر کے آپ کو چھٹی. توجہ کیجئے گا، حضور پیر صاحب آپ کی توجہ، دیگر جتنے احباب محبت ہیں غور فرمائیے گا. اچھا یار، یہ کعبے پر حملہ کرنے آیا تو ابابیل آ گئے، برباد چکیتا ہے. اطاری صاحب یہ کیوں آپ نے کیا؟ میں نے کہا گل وچ ہو رہے وہ مت دسواں یہ کیڑی ہے. میں نے کہا جی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، قبلہ اول پر. بخت نصر کی ہسٹری پڑھیں، سمجھ آئی؟ بہت نقصان، آج تک اس کا نقصان ہو رہا ہے. عہدے تھے ابابیل، کدی نہیں آئے. یہ تھے کیوں آئے نے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہی آخری پوائنٹ ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے نا. صوفیاں دے ڈیرے تے بیٹھے ہیں تے صوفیاں والی گل کر لینے ہیں. جو حضور مینوں سمجھ آئیے نا وہ ایو آئیے. اللہ رب العزت نے نا جلال پتہ کیوں اتنا فرمایا. اللہ نے فرمایا 55 دیہڑیاں تو بعد میرے حبیب دا میلاد ہونا ہے، تو میلاد والے شہر نو برباد کروں ہے. تو میلاد والی جگہ تے حملہ کر جے تینوں کوٹ کے نہ رکھ دیتا. بند ہوئی نا، توجہ تو نہیں نا فرمائی آپ حضرات. ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ. ہو گیا جی، جزاک اللہ. بیٹھے ہو یہ اس لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت گاہ تھی. تو فرمایا ایتھے میلاد ہونا ہے، ایتھے جشناں دیاں تیاریاں، تے تو آ کے دعویٰ بولے، تیری مونج کوٹ کے رکھ دی صاحب. اس واسطے میلاد پر حملہ کوئی نہ کرنے بس سوچے. جنہوں نے سوچا تھا نا پچھلی حکومت آپ کے سامنے ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں صرف، بڑا سوچا تھا پابندی لگا دو، اجازت لے کے آئیں، یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا. سائیاں رول کے رکھ دیتا ہے. میں کیا میلادیاں نال پنگا نہ لوے، مر تھا جائیں گا. تو مجھے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ یہ حضور کی ولادت کا فرمایا میلاد ہے، یہاں جشن ہے، تو اپنا گند پھیلانا ہے، تینوں صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیاں گے. ہمیشہ میلادی کا نام رہتا ہے، فسادی کا نام نہیں رہتا ہے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی بلا کو صحت والی دراز زندگی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا جو ان کے ساتھ پیار ہے اور ان کا آپ کے ساتھ پیار ہے، اللہ کریم اس میں مزید برکات عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات میری زبان سے غلط نکلی ہو، میں توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، رجوع بھی کرتا ہوں. اللہ مجھے معافی عطا فرما دے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.